پھر اس کے بعد جو خط لکھا گیا وہ مقوقس شاہ اسکندریہ و مصر کے نام خط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لاؤ، سلامت رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا. اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے آخر میں. یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا. مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا. یعنی ایک اچھے سے ڈیکوریشن پیس میں اس کو رکھ کے محفوظ کر لیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام سے نکلے گا. یعنی اس کو یہ تھا کہ وہ نبی شام سے آئے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. تحفے میں ماریا اور سیرین 2 لونڈیاں بھیج دیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا. یعنی یہ لونڈیاں ایلیٹس میں سے تھیں، پیسے والی تھیں خود. کچھ کپڑے اور ایک کھچر بھی ہدیے میں بھیجا جس کا نام دلدل تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا قبطیہ کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبا کر دیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنر دیا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا. اور اس نے تحائف بھی بھیجے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفے نان مسلمز کی طرف سے ہوں تو قبول کیے جا سکتے ہیں. خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسری عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الی الناس کافۃ لینذر من کان حیا اسلم تسلم فإن ابیت فعلیک اثم المجوس. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں. فرستادہ کہتے ہیں بھیجا ہوا قاصد ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے. پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا. اب آپ دیکھیں تو اس خط میں تھوڑا سا فرق ہے. یہاں قرآن کی آیت نہیں لکھی گئی کیونکہ کامن گراؤنڈز نہیں ہیں. کامن گراؤنڈز یعنی دونوں طرف کے لوگوں میں مشترکہ کوئی بات نہیں ہے. یہ آگ پرست تھے، مجوسی تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ والی آیت نہیں لکھی. یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا. ایکچولی یہ 2 بہت بڑی بڑی نیشنز تھیں، بہت بڑی بڑی حکومتیں تھیں. ڈائریکٹ اس بندے تک پہنچنا آسان نہیں تھا، اسی لیے سربراہ بحرین کو دیا گیا اور سربراہ بحرین نے اسے کسریٰ کے حوالے کیا. جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا، یعنی پھاڑ دیا، اور کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. یہ کس بات کی علامت تھی؟
تکبر کی علامت تھی، اور جب تکبر ہوتا ہے تو اسلام اندر نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، خود اس کا بیٹا ہی اس کے خلاف ہو گیا اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں افتراق اور انتشار کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، تا آن کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کیا بد دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا۔ اس سے پہلے کا بادشاہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے انداز بڑا مؤدبانہ اختیار کیا تھا۔ قیصر شاہ روم کے نام خط، اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فان تولیت فعلیک اثم الأریسیین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دوہرا دے گا، یعنی 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو تم پر اریسیوں کا بھی گناہ ہوگا۔ اریسیوں جو ہے یہ اریسی کی جمع ہے، یہ ایک مسیحی فرقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط میں انہی کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، مسیحی فرقہ ہے۔ ویسے اریسی کا معنی ہوتا ہے غلام یا کاشتکار۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، انہیں حکم دیا کہ وہ خط عظیم بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا۔ قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت گزار بادشاہ تھا، کہ جس میں آپ دیکھیں کہ اس جنگ کی کامیابی پر اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہرکارے یعنی ہر کام کرنے والا نوکر دوڑائے، اپنے ہرکارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ اب اس کے یہ جو nوکر تھے یہ ایسے شخص کی تلاش میں نکلے۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا، انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا۔ اب یہ پورا قافلہ جو ہے ہرقل بادشاہ کے پاس آ گیا، جس میں ابو سفیان بھی تھے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ جو پورا قافلہ تھا اس میں اس نے پوچھا سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ابو سفیان۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور سب سے آگے ابو سفیان کو بٹھا لیا اور باقی سارے
قافلے کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور کہا کہ میں اس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ یعنی ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ پیچھے قافلے کے لوگ اس کو جھٹلا سکتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، یا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کو کہنے دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی۔ ہرقل، تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ کس کا نسب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو سفیان وہ اونچے نسب والا ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان، نہیں، یعنی جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے آئے تھے، کیا تم میں سے کسی نے بھی اس دعوت کی بات کی تھی، دعوت اللہ کی بات کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان، کمزوروں نے۔ ہرقل، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، یعنی زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان، بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل، تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے، یعنی کسی نے اس دین کو چھوڑا بھی ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، تو کیا جو بات اب اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم اسے جھوٹ کا الزام دیتے تھے، یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک لقب دے کے رکھا تھا۔ کون سا؟ صادق، کہ آپ تو بہت سچے تھے۔ ہرقل، کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، چنانچہ اس نے مزید کہا، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ ایک صلح کی مدت گزار رہے ہیں۔ کون سی صلح؟ صلح حدیبیہ۔ معلوم نہیں اب وہ اس میں کیا کرے گا، یعنی ایک کنفیوزڈ بات کی، پتہ نہیں اب یہ اس عہد کو نبھائے گا یا نہیں۔ ہرقل، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان، جی ہاں۔ ہرقل، تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان، جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں، یعنی ڈول کی طرح اوپر نیچے ہوتی ہے جنگ، کبھی وہ جیتتا ہے تو کبھی ہم، کبھی وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے تو کبھی ہم اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہرقل، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ پورا تبصرہ کرے گا، تم نے یہ کہا تو یہ بات ہے، تم نے یہ کہا تو یہ بات ہے، تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی رہا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ تو تم نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہم نے کہی نہیں ہے، تو لازماً اس نے نقل بھی نہیں کی۔ تم نے بتایا کہ اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں کہتا ہوں اگر اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، بڑا کیوں بننا چاہ رہا ہے؟ بادشاہت کے لیے۔ اور تم نے بتایا جو بات اس نے کہی اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے تھے، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ تم سے تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم نے یہ بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی پیغمبر کی تعلیم پر کمزور لوگ پہلے لبیک کہتے ہیں۔ تم نے یہ بتایا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے ایمان کو۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، تو پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو
پیغمبروں کی تعلیمات پھر ایسی ہی ہوتی ہیں. جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا. پہچان گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا. میں جا سکتا ہوتا تو ضرور جاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا، یعنی اس کی اس درجے کی خدمت کرتا کہ اس کے پیر میں دھوتا. اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور مچا، یعنی مخالفت شروع ہو گئی. چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر کرا دیا. باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت زور پکڑ گیا ہے. ابو کبشہ کا بیٹا مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ننیال میں سے رشتہ دار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں. تو یہ اسی کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی. ابو سفیان خود بھی مسلمان ہو گئے. ہرقل نے نامہ بر قاصد اور پیامبر کو کہتے ہیں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا. پارچہ جات کہتے ہیں لباس یا کپڑے وغیرہ، تحفتاً دیے، اور پھر حمص واپس چلا گیا. وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی. باریابی کہتے ہیں دربار میں داخلے کے لیے بلایا اور دربار کے دروازے بند کر دیے. پھر کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کرو. اس پر لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا، یعنی لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا. اور دروازوں کی طرف بھاگے یعنی جانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں تیری بات نہیں قبول کرنی. ادھر کیسر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا، انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ. پھر ان سے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں پختگی آزما رہا تھا. میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے عیسائی ہونے میں کتنے پکے ہو، جسے میں نے دیکھ لیا. اس پر ان عظماء نے اسے سجدہ کیا اور وہ اس سے خوش ہو گئے. اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح سے جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا. چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار گناہ بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا. کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا دین پر غالب آ گئی. کبھی کبھی دنیا کے پیچھے ایسے کوئی پڑ جاتا ہے کہ اچھا بھلا جو دین سمجھ آ گیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا. آپ کو اس کی بات چیت سے کیا لگ رہا تھا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، کہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہیں لایا، اور اس نے ماحول کا پریشر بھی لے لیا. اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ سارے لوگ تو مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن یہ بے وقوف تھا جو اس کو اتنی حق بات کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آگے پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہوگی کہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. یعنی یہ تو بے وفا قسم کے لوگ تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوا. یہ جب میں پڑھ رہی تھی مجھے خود اتنا افسوس ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ کوئی اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے، اس کے بعد بھی اسلام قبول نہ کرے. تو وہ جو ہمیں قرآن میں بارہا بتایا جاتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے تھے، کہ اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو پھر کیا چیز ان کو اسلام کی طرف لائے گی، اتنا پہچاننے کے بعد بھی. ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی ایسی ہی ایک مثال ہے.
ادھر دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آتے ہوئے حسمہ سے گزرے تو بنو جزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا، جو بادشاہ نے تحفے وغیرہ دیے تھے وہ سب لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے شب خوں مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کیں اور 100 عورتیں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اس واقعے کے بعد قبیلہ جزام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاع جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ پٹ مدینہ آئے۔ وہ اور ان کے قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے دہیہ کی مدد بھی کی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی سفارش پر پھر ساری چیزیں واپس بھی کر دی گئیں۔ ایک اور خط لکھا گیا، حارث بن ابی شمر غسانی کے نام خط۔ یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا، یوں سمجھ لیجیے یہ قیصر کا نائب تھا۔ اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی الحارث بن ابی شمر، سلام علی من اتبع الہدى وآمن به وصدق، وانی ادعوک الی ان تؤمن باللہ وحدہ لا شریک لہ یبقى لک ملکک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ پر ایمان لا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا، یعنی تیری بادشاہت ہم باقی رہنے دیں گے۔ یہ خط آپ نے شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ یہ اسد خزیمہ کی طرف منسوب ہیں۔ حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے۔ پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وہب سے کہا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر دے دینا۔ کیا جا کے بتانا؟ کہ جنگ کروں گا اب تم سے۔ اور قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت چاہی۔ کیوں قیصر سے اجازت چاہی؟ قیصر کا نائب تھا، مگر قیصر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا، کہا نہیں جنگ نہیں کرنی۔ اس کے بعد اس نے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا۔ پہلے تو بڑا اس نے غیر مناسب رویہ اختیار کیا، پھر اس کے بعد مؤدبانہ رویے کے ساتھ اس صحابی کو روانہ کیا، تحفے تحائف بھی دیے، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ امیر بصرہ کے نام خط۔ اس خط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بصرہ کو اسلام کی دعوت دی اور اسے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بھیجا۔ حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور ان کی گردن مار دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا، یعنی حارث بن عمیر کے سوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قاصد قتل نہیں کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غم اور غصے کا اظہار فرماتے ہیں اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ ایک اور خط لکھا گیا، حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، یعنی خشکی کی حد تک اسلام پھیلے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ سب جگہ اسلام پھیلے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ یہ خط آپ نے سلید بن عامر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حوضہ نے ان کی عزت کی، انہیں انعام سے نوازا، ہجر کے کپڑے دیے اور جواب میں لکھا۔ اب یہ جواب کیا دے رہا ہے؟ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اس کو دین اسلام پرکشش محسوس ہوا۔ میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کارپردازی میرے ذمے کر دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنی حکومت کا کچھ حصہ آپ مجھے دیں تو میں آپ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حکومت ملے گی تو اسلام لاتا ہوں۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لالچ کے لیے اسلام قبول نہیں کرنا، نہیں کرو جاؤ۔ لالچ کے ساتھ اسلام قبول کرو گے تو تمہارا ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ خیر یہ بھی پھر مسلمان نہیں ہوا۔ منذر بن ساوا حاکم بحرین کے نام خط۔ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کو اسلام کی دعوت دی اور اسے علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ منذر مسلمان ہو گیا، یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے۔ منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کو لکھا کہ مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو، اور یہود اور مجوس سے جزیہ لو۔ اس کو انڈرلائن کر لیں اگر آپ، کہ جو بھی یہودی رہ رہا ہے، مجوسی رہ رہا ہے تو اس سے جزیہ لیا جائے گا، اور جب تک تم درست راہ پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہد سے معزول نہ کریں گے۔ جو تمہاری حکومت ہے وہ تم ہی سنبھالو، ہم تمہیں اس سے نہیں ہٹائیں گے۔ معزول کہتے ہیں برطرف کرنا، ہٹا دینا۔ پھر شاہان عمان جعفر اور اس کے بھائی کے نام خط۔ ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلندہ کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سالم رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ یہ خط آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ یہ ابھی ریسنٹ ہی مسلمان ہوئے تھے، عمر بن عاص، ہم نے پڑھا بھی تھا۔ آپ جب عمان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ عمر بن عاص جو ہیں ان کی ملاقات عبد بن جلندہ سے ہوئی۔ عبد نے پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر قدرے گفتگو کے بعد عبد نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ صلیب جسے کراس کہتے ہیں، جس کی عیسائی عبادت کرتے ہیں، صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا کہ یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی جعفر کی بات کر رہا ہے بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرما بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، یعنی بادشاہت اس سے نہیں لی جائے گی۔ اگر اس کو بادشاہت کا ہی خوف ہے کہ اس سے بادشاہت چلی جائے گی تو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے۔
عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر پوچھا صدقہ کیا ہے، کیونکہ صدقہ لینے کی بات کی اور فقیروں میں بانٹنے کی، فقراء میں بانٹنے کی بات کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل بتائی. جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی. پھر عبد نے حضرت عمر بن عاص کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط دیا. اس نے خط پڑھا، پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور عمر سے پوچھا قریش نے کیا کیا، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ قریش تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اسلام لائے گا تو سالم رہے گا، ورنہ شاہ سوار اس کو رون دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے. جعفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کر دیا، یعنی سوچنے کا ٹائم لیا. کل ہوئی تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا، اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے. یعنی یہ دونوں بھائی بھی، جعفر اور عبد بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے، یعنی سپورٹیو ہو گئے. عبد اور جعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا تھا، جبکہ بقیہ خطوط حدیبیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے. لیکن ظاہر خطوط کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو جو فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا تھا اس کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے. تو یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو آپ نے بادشاہوں کی طرف اپنے قاصدوں کے ذریعے بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطوط بھیجے، اس کے متعلق کچھ خصوصی حکمتیں ہیں. ان حکمتوں کو جب ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تو یہ موتی ہم چن سکتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل اور مقوقس جو عیسائی بادشاہ تھے، ان دونوں کی طرف ارسال کردہ خط میں اپنے نام کے ساتھ آپ دیکھیں تو عبداللہ کا کلمہ ذکر کیا ہے. یہ قیصر شاہ روم ہرقل کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کے بندے کو سرکل کر لیں ذرا. ٹھیک ہے، اب مقوقس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس میں دیکھیے مقوقس شاہ اسکندریہ و مصر کے نام خط میں آپ دیکھیں بسم اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے بندے، سرکل کیا دونوں طرف. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں عیسائی بادشاہوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو خود کو اللہ کا بندہ کہا، تاکہ یہ عیسائی بادشاہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو وہ اس عقیدے کی طرف رد تھی کہ جو بھی رسول آتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط لکھا تو صرف آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دیکھیں خط میں فرق ہے نہیں ہے؟ بالکل بالکل، وہاں اللہ کے بندے اور اس کے رسول کہا گیا، اور یہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا. دوسری بات اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح آیت مبارکہ بھی ہرقل اور مقوقس کے خط میں لکھی گئی کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے. اب اگر دیکھیں تھوڑا غور کیجیے، جو مقوقس کا خط ہے اس میں آپ دیکھیے تو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کو خط لکھا اور جب قیصر شاہ روم کو یعنی ہرقل کو خط لکھا، تو جتنے بھی عیسائی بادشاہ ہیں ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی آیت لکھی، لیکن جو سورج اور آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی تھے ان کے خط میں نہیں لکھی، کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں تھے، وہ اللہ کی کتاب کی آیت کو سمجھ نہیں سکتے تھے. پھر اگر آپ ایک اور غور و فکر کریں کہ حکمرانوں کا خط وصول کرنے کا انداز بھی مختلف تھا. ہرقل نے، نجاشی نے اور مقوقس نے، ان سب نے مؤدبانہ انداز اختیار کیا، اپنے جوابات میں نرمی بھی برتی، اور نجاشی اور مقوقس نے تو سفیروں کا اکرام بھی بہت کیا.
مقوقس نے تو تحفے تحائف بھی دیے. کچھ یاد ہے آپ کو کون سا تحفہ؟ کچھ تحائف بھیجے جس میں کوئی ایک تحفہ آپ کو یاد ہے؟ ماریا قبطیہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی بنی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی عطا کی جن کا نام حضرت ابراہیم تھا. اس کے برعکس ہم خسرو پرویز کو دیکھتے ہیں تو اس نے تو خط پھاڑ دیا. جو بھی مجوسی یا مشرک بادشاہ تھے انہوں نے بڑا سخت اور متکبرانہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے بڑھتا. آپ دیکھیں جتنے بھی خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ان سب میں ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی. اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے، آسانی دے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام خطوط میں قرآن پاک کا کچھ حصہ تو لکھا ہی گیا. تو جب کافروں کو اگر ہم کوئی ٹیکسٹ کرتے ہیں یا کوئی ہم ان کو میسج بھیجتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو لکھ سکتے ہیں. اس کو لکھنا درست ہے. یعنی مثلا کوئی بھی میسج کفار کو کیا جا رہا ہے اور ہم کوئی خاص پیغام ہے اور اگر ہم اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، درست ہے. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے. پھر مسلمان سفیر تھے، اور سفیروں کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا بھی. مسلمان سفیر تھے لیکن آپ نے ائمہ کفر کی طرف ان کو بھیجا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو امبیسڈر ہوتا ہے اس کو کفار کی طرف روانہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ پیغام دے کر آئیں. اور چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کفار سے خط و کتابت کی جا سکتی ہے. دین و دنیا کے معاملے میں کفار سے خط و کتابت کی جا سکتی ہے. ایک کوئی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ان خطوط کے حوالے سے، اسلم تسلم. ٹھیک ہے، اسلم تسلم یعنی اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی اور تمہارا آخرت کا معاملہ بھی اچھا ہوگا، سلامت رہو گے. ایک خاص الخاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا وصف تھا وہ یہ کہ خطوط میں کلام انتہائی مختصر، ٹو دی پوائنٹ بات کی گئی، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں. کیونکہ جو بڑے بڑے بادشاہ اور حاکم ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ لمبے لمبے ڈاکیومنٹس اور لمبے لمبے میسیجز پڑھ سکیں. بہت شارٹ اینڈ سویٹ ہونا چاہیے. اور سافٹر نوٹ ہیں، آپ دیکھیں تو بہت نرم انداز سے بات کی گئی. پھر اینڈ میں جا کے کہا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو ظاہر ہے پھر تم اپنی قوم کے بھی گناہ کا بار اٹھاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خطوط میں مہر لگی ہوئی تھی. یہ مہر کا معاملہ بھی بڑا عجیب تھا. یہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اب تمام آس پاس کے جو انٹرنیشنل بادشاہ ہیں ان کو خطوط لکھے جائیں گے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے آپ سے عرض کی، صحابہ کرام نے آ کے آپ کو بتایا کہ روم کے لوگ وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوتی ہے. اگر وہ سٹیمپڈ نہ ہوا تو وہ اس کو ویلیو ہی نہیں کریں گے. تو اس پر مہر لگی ہونی چاہیے تبھی وہ پڑھیں گے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بطور مہر بنوائی، گویا انگوٹھی کی سپیدی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں انگوٹھی کی سپیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اس پر محمد رسول اللہ کندہ کرایا گیا تھا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. وہ اس طرح سے تھا کہ اللہ، رسول اور محمد، پہلی سطر میں اللہ لکھا ہوا تھا، دوسری سطر میں رسول لکھا ہوا تھا اور تیسری سطر میں محمد لکھا ہوا تھا. اور اس کو الٹا کندہ کروایا گیا تھا کہ جب اس پر سیاہی لگا کے جب اس کو سٹیمپ کیا جاتا تھا تو وہ سیدھا چھپ کے آتا تھا. تو کچھ اللہ، رسول، محمد بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ یوں پڑھا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط کا کام دیتی تھی، سگنیچر کا کام دیتی تھی. تو یہ مہر بھی خط کو عمدہ کرتی ہے، معزز بناتی ہے، اہم بناتی ہے.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز سون ایز پاسبل، جلد از جلد مہر بنوائی، اور وہ آپ کی انگوٹھی ہی تھی. پھر یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پر شفٹ ہوئی. پھر یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر پر شفٹ ہوئی. پھر حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفٹ ہوئی، اور وہ ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انگوٹھی اٹھا کے ایسے ایسے کر رہے تھے. گری کنویں میں 3 دن تک پانی نکال کے اس کو ڈھونڈا گیا، پر وہ انگوٹھی نہ ملی. ہم نے پڑھا بھی تھا پیچھے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس ٹائم پر بنوائی گئی تھی اسپیشلی چاندی کی. تو یہ الحمدللہ بادشاہ اور امراء کے نام خطوط کا چیپٹر مکمل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.